کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں پرنس آف پیس ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ وائس چیئرمین پرنس آف پیس ٹی وی ڈاکٹر فرانسس گیل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام مہمان شخصیت موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر جمیل یونس صاحب موجود ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس ٹی وی پر پروگرام نشہ ہلاکت ایمان رہائی میں۔ ناظرین، خدا کے خادم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ملک پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ خدا اپنے بندہ کو روحوں کی نجات، شفا اور بحالی کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور خدا نے اپنے بندہ کو کلام اور شفا کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم خدا یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج پرنس آف پیس ٹی وی کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور پروگرام نشہ ہلاکت ایمان رہائی میں ناظرین ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نشہ ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسی بری لت ہے، جب ہمارے نوجوان یا کوئی بھی لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ واپسی کا راستہ پھر بہت کم ملتا ہے اور وہ روز بروز ایسے نوجوان اپنے آپ کو تباہی، بربادی، ہلاکت اور تنزلی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسا نسور ہے جو ہماری نوجوان نسلوں کو دیمن کی طرح چاپ رہا ہے۔ تو بائبل مقدس دنیا کی عظیم کتاب ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس حوالہ سے ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ضابطہ اخلاق بھی ہے اور ضابطہ حیات بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ناظرین ہمارے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہم دعا کے ساتھ خدا کے پاک نام سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ قدوس مہربان پاک خدا، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ تیری حضوری میں جھکتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کے لیے، ساری خدمات کے لیے، اس اچھے بوجھ اور ویژن کے لیے جو تم نے اپنے لوگوں کو عطا کیا ہے تاکہ تیرے کلام کی بشارت کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک جائیں۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاسٹر جمیل یونس صاحب کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تم نے اپنے بندہ کو سلامتی کے ساتھ یہاں پر پہنچایا ہے اور دعا کرتے ہیں خدا پروگرام نشہ ہلاکت ایمان رہائی میں جتنی دیر ہم تیری حضوری میں ٹھہریں، تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے تاکہ ہم ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کر سکیں، وہ نوجوان جو اپنے آپ کو نشہ جیسی لعنت میں تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کا نقصان کر رہے ہیں، ملک و قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خدا آج ان کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا کر تاکہ وہ بھی نشہ کو چھوڑیں اور تیری طرف آئیں اور نجات، رہائی اور مخلصی کو حاصل کریں اور زندگی کو حاصل کریں، کیونکہ خدا یسوع ناصری تو نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پاک نام کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام نشہ ہلاکت ایمان رہائی پرنس آف پیس ٹی وی کا ایک منفرد پروگرام ہے جس میں ہم ان نوجوانوں کی، ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور علاج بھی ہماری ٹیم اس لت کا کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آتے ہیں تو پھر ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور خدا کے فضل سے آج وہ اچھی اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس حوالہ سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور میں خدا کے خادم پاسٹر جمیل یونس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں کو خدا کے خادم پاسٹر جمیل یونس کا سلام پہنچے۔ میں دل سے مشکور ہوں اپنے پیارے بھائی ڈاکٹر فرانسس گیل صاحب کا، جنہوں نے مجھے ایک خوبصورت مضمون پر بولنے کا فضل بخشا، توفیق دی۔ میں آپ کا دل سے ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اس بات کو دہراتا ہوں اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، گناہ کی مزدوری موت ہے اور موت کئی طریقوں سے ہم تک پہنچتی ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے جس کے مضمون پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، خدا کے عظیم کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ امثال کی کتاب 23واں باب اور 32ویں آیات مبارکہ۔ کیونکہ انجام کار
وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ڈاکٹر صاحب بڑا زبردست آپ نے اپنے پرنس آف پیس ٹی وی پر یہ مضمون رکھا ہے جی، اور یہ مضمون بہت سارے لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگا، جی ایسے ہی۔ اور میرا ایمان ہے یہ بہت سارے لوگوں تک یہ مضمون رسائی کرے گا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس مضمون کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح تک پہنچیں گے۔ جی ایسے ہی۔ سچی بات یہ ہے کہ نشہ جو ہے یہ واقعی ایک بڑا ڈینجرس معاملہ ہے، جن میں کئی قسم کی نشے کی علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پر شراب ہے، یا اس کے علاوہ پاؤڈر ہے، یا جسے ڈرگز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نشے ہیں، لیکن نشہ کوئی بھی ہو، لیکن نشہ کرنا گناہ ہے۔ لیکن اس بے دینی کے دور کے اندر بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب جو اپنے ذاتی مفاد کو سیدھا کرنے کے لیے نیو جو جنریشن ہے، نسل ہے، اس کو تباہ کر رہے ہیں، جس میں خادموں کو جاگنے کی ضرورت ہے، جن میں ہمارے رہنما جو مسیحی ہیں ان کو جاگنے کی ضرورت ہے، جن میں یوتھ کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے، جن میں یوتھ لڑکیوں کی، بہنوں بیٹیوں کی ہے، نوجوانوں کی ہے۔ چرچز کو ان لوگوں کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو سانپ کی طرح کاٹتی اور ریفی کی طرح ڈستی ایسے لوگوں کو بچایا جائے۔ یہ بڑا ایک سینسٹیبل معاملہ ہے جو نشے کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کے لیے فاسٹنگ کریں۔ ہم جو لیڈر ہیں ہم لوگوں کے لیے دعا کریں، جو ہمارا سب سے پہلا روحانی قدم ہے۔ جو ان تصویروں کے اندر پھنسے ہیں یا دسے ہوئے ہیں، ہم ان کو دعاؤں اور روزوں سے ڈاکٹر صاحب بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک دل ایک جان ہو جائیں اور بہت سارے لوگوں کو جو ہلاکت کی راہ پر ہیں ہم ان کو بچا سکتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ نے بڑی اچھی کاوش کی ہے، یہ ساری یوتھ کے لیے ہے کہ آپ یوتھ کو بچانے کے لیے آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ بہت سارے لوگ بچیں گے، لیکن اگر دعا اور روزہ ہے اس کے ساتھ ہم دوسرے اسٹیپ بھی لے سکتے ہیں، اور وہ میڈیسن ہے جو آپ کا شعبہ ہے، اور ہم میڈیسن سے بھی لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو یا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے، ہم ان کے لیے روزے رکھیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو راست باز ہے اس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ بڑی بابرکت بات ہے۔ خدا بہت کچھ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ ہمارے ساتھ ضرور ملیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ضرور رابطہ کریں، اور سب سے پہلے آپ دعا کروائیں۔ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور روزے بھی رکھیں گے، کیونکہ نشہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ ڈرگز ہے، چاہے وہ شراب ہے، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ کوئی اور نشہ بھی کیوں نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ لیکن اس کے جوے کو یسوع کی ذات توڑ سکتی ہے، یسوع کا لہو توڑ سکتا ہے، یسوع کا کلام توڑ سکتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو کہ میں بہت پھنس چکا ہوں، میں بچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اوپر خدا کی ذات ہے، نیچے خدا کے لوگ ہیں جو آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، آپ کے لیے روزے بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ اگر میڈیسن کی ضرورت پڑی تو ڈاکٹر صاحب میڈیسن بھی ہم ان کو مہیا کریں گے۔ بہت اچھی اور خوبصورت وضاحت خدا کے بندہ نے خدا کے کلام اقدس میں سے پیش کی ہے، اور جس طرح انہوں نے ریفرنس پڑھا ہے کہ انجام کار یعنی شراب کے بارے میں وہ کہتے ہیں، کیونکہ نشہ کوئی بھی ہو اس میں زہر ہوتا ہے، بے شک، اور سگریٹ میں بھی نیکوٹین زہر ہوتا ہے، اور جب سگریٹ نوش کش لگاتا جاتا ہے تو وہ نیکوٹین زہر اس کے حلق کے اندر نیچے اترتا جاتا ہے۔ تو بہت اچھی اور خوبصورت وضاحت خدا کے کلام اقدس میں سے آپ نے بیان کی ہے، اور شراب کے بارے میں آج خدا کا کلام بہت خوبصورت وضاحت پیش کرتا ہے کہ انجام کار یعنی شراب، انجام کار وہ شراب سانپ کی طرح ڈستی اور فئی کی طرح کاٹتی ہے۔
اور افعی ایک ایسا سانپ ہے ناظرین کہ جب وہ کسی کو ڈس لیتا ہے، یہ سب سانپوں سے زہریلا سانپ، اور یہ جب کسی کو بھی ڈس لیتا ہے تو سڈن 1 منٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آج بڑی اچھی اور خوبصورت وضاحت آپ نے خدا کے کلام اقدس میں سے پیش کی ہے، اور ان نوجوانوں کو خصوصی طور پر خدا کے کلام میں سے پیغام دیا ہے، وہ نوجوان جو نشہ جیسی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی پر موجود ہیں، تو میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان ہے، وہ آج کل بطور فیشن نشہ کو اپنی زندگیوں کے اندر لے رہے ہیں، تو آج آپ ان کو پرنس آف پیس ٹی وی سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تمام یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے آپ سکول میں ہیں، چاہے آپ کالج کے اندر ہیں، چاہے آپ ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں ہیں، آپ کسی عمر کے حصے کے اندر کیوں بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ چرچ کی طرف رخ کریں، خادم کی طرف رخ کریں، اور وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور آپ کو کلام کے راہ کے اوپر لے کر بھی آئیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے، اور خدا کے خادم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیغام دیا ہے کہ آپ خدا کے کلام کی طرف آئیں، کیونکہ بزرگ داؤد نبی بڑی خوبصورتی کے ساتھ رقم تراز ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو جب خدا کا کلام ایسے نوجوانوں کے دل کے اندر ہوگا تو وہ ضرور ایسی بری باتوں سے بچیں گے، اور وہ ایسی لعنتوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ تو میں آپ سے پاسٹر جمیل یونس صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کی اس سلسلہ میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ کس طرح سے اپنے بیٹے بیٹیوں کے اس لعنت سے بچا سکتے ہیں؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ والدین کو چرچ جانا چاہیے، والدین کو بائبل پڑھنی چاہیے، والدین کو خدا کا اور خادم کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر والدین دعا کریں گے بچے بھی دعا کریں گے، والدین بائبل پڑھیں گے اور بچے بھی بائبل پڑھیں گے، والدین گیت گائیں گے اور بچے بھی گیت گائیں گے۔ اگر والدین برے کاموں کے اندر شریک ہیں تو بچے بھی ڈاکٹر صاحب اسی علامت کے شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر والدین خود نکل نہیں سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس سے نکل نہیں سکتا، چاہے آپ کی عمر جتنی بھی کیوں نہیں ہو چکی، آپ نکل سکتے ہیں اگر آپ خدا کی طرف اور کلام کی طرف اور چرچ کی طرف رابطہ کریں۔ بہت اچھی اور خوبصورت وضاحت کے ساتھ خدا کے بندہ نے آج ان والدین کے لیے اپنا پیغام رکھا ہے کہ ہمارے والدین کی یہ کڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے کلام کی طرف پہلے خود آئے۔ جب وہ خود خدا کے کلام کے اندر پیوست ہوں گے، خدا کا کلام ان کی زندگیوں کے اندر ہوگا، کیونکہ بزرگ داؤد نبی فرماتے ہیں تیرا ہی کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو جب ہمارے والدین خود کلام پڑھیں گے، چرچز میں آئیں گے، عبادت کریں گے، خدا کی پرستش کریں گے، تو یقیناً ہمارے بچے بھی ضرور خدا کے کلام کی طرف راغب ہوں گے۔ اور خدا کے کلام میں مثال کی کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بزرگ سلیمان نبی جو کہ مین آف وزڈم ہے، وہ حکمت کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا ان کی حکمت کو تسلیم کرتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا۔ بے شک۔ تو پاسٹر جمیل صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت۔ گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی، گاڈ بلیس آل آف یو، گاڈ بلیس پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی۔